وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمؤمنين والموحدين والنار للكافرين والمعاندين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظوا ألسنتكم. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اللسان جرمه صغير وجرمه ثقيل. صلوات بر محمد وعلى بیت اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کوشش ہے کہ جڑا ٹاپک اپنائے قرآن اور حدیث دی روشنی دے وچ اس کو بیان کیتا وجے. زبان انتہائی بہترین عضو اور انتہائی خطرناک عضو. اگر زبان کنٹرول دے وچ ہے انسان اس نے اچھا کوئی نہیں. اگر زبان کنٹرول وچ نہیں ہے تو اس انسان تو کوئی برا کوئی نہیں. اور جتنیاں قرآن مجید دے وچ بھی آیات ہیں اور اس دے خاص طور تے انہاں آیات دے ضمن دے وچ تفسیر دے وچ جتنی روایات ہیں، وقولوا للناس حسنا، لوگاں دے نال اچھی گفتگو کرو. اس دی تفسیر دے وچ بہت ساریاں ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام تو روایات موجود ہیں. انہوں نے زبان دی اہمیت کو بھی اجاگر کیتا ہے، زبان دے خطرات کو بھی متوجہ کیتا ہے. کیونکہ ایک ایسی شے ہے کہ جل ایک دفعہ زبان دے چکے لفظ نکل بنے اور تو واپس نہیں آندا. ادن ترکش دے وچوں نکلا ہویا کمان دے چوں نکلا ہویا تیر اور منہ دے چوں نکلا ہویا لفظ کدی واپس نہیں آندا. اور خاص طور تے اگر یہ لفظ کسے دے واسطے بیان کیتا بنے وقت اس سامنے والے بندے کو زخمی بھی کر سکتا ہے، سامنے والے بندے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اس واسطے ایک روایت ملتی ہے کہ اللسان یشرف کل یوم علی الجوارح. صلوات پڑھو بر محمد آل بیت محمد. ان لسان ابن آدم یشرف کل یوم علی جوارحہ. ہر روز جلے صبح تھیندی ہے یہ زبان جڑی ہے نا اپنے جوارے دے نال باقی آزاد نال اشراف کریں دی اتنے آندی اور انہوں دے کولو حال حوال پوچھ دیئے. وَيَقُولَ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ. زبان پوچھ دیئے اکھاں کان ہاتھ پیر
تسا کیویں رات گزاری ہے، کیویں صبح کیتی ہے۔ زبان پوچھ دی، زبان حال ہے وَإِلَّا ہے تا کوئی نہیں، یعنی معصوم فرما رہے ہیں کہ ایک زبان حال دے نال حدیث بیان کیتی نے کہ کتنا خطرناک ہے یہ زبان۔ ہر روز جلے سویرے اٹھ دیئے اپنے باقی اعضاء کو سوال کریں دیئے کہ تسا رات کیویں گزاری ہے، تسا صبح کیویں کیتی ہے۔ وہ سارے جواب دیں دیں کہ فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ إِن تَرَكْتَنَا، اساں بالکل ٹھیک ہے، شرط ہے کہ توں کچھ نہ پئی کریں، توں جڑا ہے نا اگر سا کو چھوڑ دے نا اپنے حال دے ہوتے، اگر توں سارے نال کوئی سروکار نہ رکھے تو ولد اساں ہیں ٹھیک، جو اگر تائیں کوئی سارے نال کھڑایا تو وقت کوئی گارنٹی کو نہیں۔ اور یقولون اللہ اللہ، اس سارے اعضاء بالفاظ سرائکی زبان اللہ ہاتھ بننے نن قرآن دا نام مننے، اللہ دا واسطہ ہی بولے نہ پئی، گال پئی نہ پئی کریں، فینا تک واسطہ اللہ دا سارے بارے خیال کریں، وَيُنَاشِدُونَهُ، اور یہ سارے اعضاء ہاتھ بن کے تے زبان کو قسمہ دیندن تکو اللہ دا واسطہ ہی، تکو پیغمبر دا واسطہ ہی، تکو فلانے دا واسطہ ہی، کہ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُصَابُ بِكَ، اساں ثواب بھی تیری وجہ تو کھٹیندے ہیں، وَنُعَاقَبُ بِكَ، اور عقاب بھی تیری وجہ تو تھیندے، لہذا مہربانی کریں سکو بھی سزا دے جو مبتلا نہ کر کھڑو میں۔ تو ساں ڈٹھا ہو سی کئی دفعہ زبان دی وجہ تو لڑائی تھیندی ہے، بندہ مندے کٹ دے فلانے والے بندے کو، سامنے والا جڑا بندہ کٹیندہ ہے وہ زبان کو کھلے نہیں لگتے، کھلے اعضاء کو لگ دیں۔ حق تے بڑھدا زبان چھک کے کپی بنے آج کو سزا ملے نہیں، این واسطے ایک عکاسی کیتی گئی ہے معصوم دے طرفوں، ایک صورتحال بیان ہوئی ہے کہ زبان گال کر کے منہ دے لک ویندی ہے، چپ کر ویندی، اور جس ویلے لڑائی تھیندی ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے وہ کھلے لگ دیں باقی والے اعضاء کو۔ اور این واسطے عکاسی کی گئی زبان دے کو اعضاء ہاتھ بندن کہ تکو اللہ دا واسطے ہی چپ رہے آج نہ پئی بولے۔ اس واسطے پیچھے کل بھی روایت پڑھی ہے کہ خارجات من کا کلمہ، تو تیرے بچوں ہی کہ کلمہ نکل ویندا ہے، اور جڑا مشارق اور مغارب عرض دے وچ پھیل ویندا ہے اودی وجہ تو فتنہ اور فساد تھی ویندا ہے۔ کتنے ایسے موضوع ہیں جڑی زبان دی وجہ تو پھیل دے پین، کتنے ایسے فسادات ہیں جڑی زبان دی وجہ تو پھیل دے پین، کتنے ایسے گھر ہیں جڑے زبان دی وجہ تو اجڑ گئے۔ گھر دے وچ جتنے جھگڑے ہیں، میاں بیوی دا جھگڑا، ساس نوہ دا جھگڑا، جتنے بھی جھگڑے گھر دے وچ بھرا دے نال جھگڑا کیتی ویندا ہے، دی بنیادی ترین وجہ زبان ہے۔ اگر زبان چپ رہے، نہ بولے تو نہ جھگڑا تھی وے۔ مندے کٹ دیں لوگ، برائیاں کریں دیں، غیبتاں کریں دیں، جھوٹ بولیں دیں، چغلی ہے۔ کل بھی عرض کیتے ہیں کہ زبان دا 150 گناہ ہے جڑا زبان کریں دی، انتہائی خطرناک عضو، انتہائی ڈاڈھا عضو، اس واسطے اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے کہ پیغمبر بھی فرمائیں الصمت کنز من کنوز الجنہ، چپ رامنا جنت دے خزانے دے وچ خزانہ ہے۔ الصمت حکمت من ابواب الحکمہ، اور چپ رامنا حکمت دے باباں دے وچوں ایک دروازہ ہے۔ الصمت باب من ابواب الجنہ، اور چپ رامنا جنت دے دروازے دے وچوں ایک دروازہ ہے۔ کافی ایک دروازہ ہے جنت دا ہے جڑا چپ رامن والا واسطے کھل سی، جڑے نن بولیں دے، اور لیکن اندہ یہ مطلب نہیں بنتا کہ حق دے بارے بھی چپ رہے۔ کم از کم جڑی زبان حق بولنا چاہیے اس ویلے بولے، اگر اون ویلے زبان چپ رہی تو وت بھی عذاب تھی سی، وت بھی عقاب تھی سی۔ اس وجہ کہ ایک نہج البلاغہ دی تفسیر لکھی ہے آیت اللہ خوئی نے، یہ بزرگ آیت اللہ خوئی نہیں بے ہن خوئی، منہاج البراء کتاب لکھی ہے، انہوں نے وچوں وضاحت کریں دیں اس قول دا کن فی الفتنہ تے کبن اللبون، کہ فتنے دے وچ تو اٹھنی دا بچہ بن گئے کرو، لا اندر نہ دا کنڈ ہوندی ہے جب سوار تھیا جا سکے، نہ اندر تھن ہوندن کہ فیوہلب کو ردھا جا سکے، اٹھنی دے بچے دے اتنے نہ چڑھایا سواری کیتی جا سکتی ہے تے نہ ان ردھا جا سکتا ہے، یعنی توارے کو لوگ استفادہ نہ کریں۔ لیکن اتلو فرمائندن کہ ایندہ اے معنی نہیں بندا کہ بس جس ویلے تساں حق کو باطل دی جنگ دیکھو تساں آکو ساڈا کیا تے سائڈ تے تھی ونجو، انج نہیں کرنا، بلکہ وہ فرمائندے پیان کہ ایندہ معنی یہ بندا ہے کہ لوگ توارے کو غلط فائدہ نہ چاہ گنن، کہ نہیں باطل دی امداد نہ کر کھڑو، وہ ایک خیال کر رہا ہے تے حق دی تے امداد کرنی بھی کرنی ہے،
انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرمائیں کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تسا حق کو بولو بھی صحیح تے حق دا ساتھ بھی دیو۔ کتنی ایسی زباناں ہیں جڑی حضرت امام حسین علیہ السلام دے خلاف اٹھیاں۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ محمد آل محمد جل فرجم۔ کتنی ایسی زباناں ہیں جڑی امیر المومنین علیہ السلام دے خلاف اٹھیاں۔ 70,000 ممبر دے اتوں ایسی زباناں استعمال تھیندے رہی حضرت امیر المومنین دے خلاف، اور جگہ جگہ دوتے ممبر سجائے ویندے ہیں سب ختم کرن واسطے حضرت امیر المومنین کو۔ وہ زبانہ یقیناً کلاب اہل النار دے حدیث مل دی ہے کہ جڑی زبان گندی زبان ہے وہ جہنم دے کتیاں دی طرح ہے، کلاب الحار الجنہ دے، جڑا گندا کتا جڑا ہلکا ہو ویندے اس کتے دی زبان، اور اس دے کول بری زبان بھی کیا ہو سکتی ہے جڑے بنی امیہ دیا زباناں کھل دیاں رہ گئی ہیں حضرت امیر المومنین دے خلاف گستاخی کرنے واسطے۔ کتنے ایسے علماء کرام کیسے کتنے ایسے جنہاں دے کول علم ہیں اور حق کو پہچان دے ہیں، انہاں دی زباناں چپ رہ گئے، اس چپ دا کیا فائدہ؟ اس واسطے تا گواہی طلب کرن واسطے واجب ہے کہ انسان گواہی دے بن کے اللہ آدھے گواہی لکاؤ نہیں، کیوں؟ اللہ آدھے زبان دا حق ادا کرنا، زبان دیتی کیڑی شے واسطے ہی پاک پروردگار ہے تیری زبان دیتی بھی کس واسطے عطا کیتی بھی؟ اللہ آدھے میں تو غیبت واسطے دیتی ہے، تاکہ میں امیر المومنین واسطے نعوذ باللہ سب شتم کرن واسطے دیتی ہے، جھوٹ بولن واسطے دیتی ہے۔ اس زبان دا حق ہے، وہ حق ادا کر، میری مدح و ثنا کر، اس زبان دے نال قرآن دی تلاوت کر، لوگاں تے سلام و دعا کر، لوگاں دا حال ونڈ، لوگاں دے نال اس زبان دے نال کلمات خیر ادا کر۔ ایمانت نہیں بنتا یہ سونی سونی تک میں زبان عطا کیتی ہے، تو اس زبان کو گندا کریں دے ہر روز۔ لہذا وہ بھی زباناں ہیں جنہاں نے معصومین دے خلاف بولی ہیں تے معصومین دے خلاف حرکت آئیں، ایسی بھی زباناں۔ اس زبان کو تو بہتر ہے کہ بندہ چپ رہے، لیکن کافی سارے کربلا دے وچ بھی واقعات ملتے ہیں کہ کچھ بندیاں نے حمایت تک نہیں کیتی، زبانی بھی حمایت نہیں کیتی۔ اج بھی ایسے موجود ہیں، اگر کسی بندے کو پوچھا ونجے کہ تساں جڑا ہے یزید کو کتنا قصوروار سمجھتے ہو حضرت امام حسین علیہ السلام دے قاتل دے وچ، تے وہ زبان گنگی تھی ویندی ہوندی، میں کو تو کوئی ثبوت ہی نہیں ملنا، خلاف بولتے بیٹھے ہوندے ہیں۔ اج بھی اس زبان دا کیا فائدہ؟ یہ تو کٹیج بنیا تو اس کو بہتر نہیں، جڑا اج بھی 1400 سال تو بعد محمد مصطفیٰ دے دین دا دفاع نہیں کر سکتی، اس زبان دا فائدہ کیا ہے؟ میں ایک اپنے گھر تو اگر شروع کرا تو میں انٹرنیشنل لیول تے لگا ونجا تو ہر جگہ دے ایو معاملہ ہے، گھر دے وچ جڑا ہے وہ انسان کئی دفعہ حق دے سمجھدے ہوئے چپ کر ویندا ہے، اصلاح اور پتہ نہیں مصلحت دا شکار تھی ویندے بندے کہ میں نہیں بولیندا۔ خدا گواہ ہے جڑا مصلحت پسندی اور جڑی اصلاح پسندی آئی، یہ اتنا اس نے نقصان کیتا ہے کہ لوگ جہنم میں ویندے پن اس مصلحت پسندی دی وجہ تو۔ زیادہ فرض بنتا ہے علماء دا، جڑے علماء نہیں بولیندے، مسائل دے وچ علماء نہیں بولیندے۔ تسا خطبہ جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دی تلاوت کرو کہیں ویلے کہ اس دے وچ جڑا ہے بی بی نے جڑے سرزنش کیتی ہے چپ رہن والے لوگاں دی شاید ہی کہیں کیتی ہو سی، لوگ آتے ہیں جی نہیں بولے نا، امیر المومنین دے حق دے واسطے نہیں بولے۔ بی بی جڑے ادھی رات کو حسن حسین کو نہ لا کے انصار دے دروازے تے جا کے تے کھٹکھڑے دے نو نہیں جی، اتنی جرات نہیں ہے کہ ایک لفظ بول دے میں نہیں جی، کتنا بڑا نقصان تھی ہے۔ یہ جڑا سا چپ رہ ویندے ہیں، بے جا بولیندے ہیں، یہ دوہے نقصان دہ ہیں۔ بے جا بولنا نہیں چاہیے اور بے جا چپ نہیں رہنا چاہیے، بہت ہی خطرناک قسم کی گفتگو ہے اس معاملے دے وچ۔ میں عرض کیتے گھر تو شروع کرو لگے مجھے بازار تک، گوانڈیاں دے حقوق دے گنو زبان کتنی پامال کر رہی ہے، کاروبار دے وچ دے گنو زبان دے کردار کتنا ہے، تجارت دے وچ دے گنو کتنا کردار ہے، آپس دے وچ برادری دے مسائل دے وچ کتنا زبان دا کردار ہے، شہریاں دے حقوق دے وچ زبان دا کتنا کردار ہے۔ یہ سارے ملکان انٹرنیشنل لیول ہوتے اور خاص طور ہوتے دینی معاملات دے وچ زبان دا کتنا کردار ہے، یعنی سب تو زیادہ دینی معاملات دے وچ زبان دا کردار ہے۔
بس یہ جڑا ہے سارے اعضاء کھلے مرندی ہے، زبان مرندی ہے، پلنگ تے بلندی ہے، زبان بلندی ہے. لہذا ایک کلمہ جڑا ہے انسان کو کئی میلے پھانسی دے پھندے تک پہنچا سکتا ہے. ایک زبان دے وچوں ایک لفظ نکل ونجے انسان کو پھانسی لگ سکتی ہے. پر استاد محترم جملہ سٹیج تے بیان فرمیندے ہیں وہ آدھے کہ جس ویلے زرد شاہ دا دور ہے نا ایران دے وچ حالات بڑے خراب ہیں، اتنا جاسوسی نیٹ ورک سخت ہے کہ اگر کسی بندے دے تے شک پائے ونجے آنا کہ یہ حکومت کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کر رہے اس کو پکڑ کے پھانسی لا دیں ہیں. حضرت ایک دکاندار دیکھو ایک بھتہ خور آیا، اس نے دکاندار کو آگا بھتہ دینا رہا بیچارہ، آخر تنگ تھی گیا کتنے تک بھتہ دے ویا. اس ایک دفعہ وہ انکار کیتا ہوا کہ جی میں بھتہ نہیں دینا. وہ آگے تک دیونا پوسی اس آگے جا جو کچھ کرنی وہیں کہ کر گین. اس آگے دے گین وہ آگے میں ڈٹھی کھانا بونگ تم کھا چکے حرام ہوں نہ تک نہ دے سا. اس آگے سامنے ہو رہے دا پہ جڑا شرطہ کھڑا ہے جڑا سامنے سپاہی کھڑا ہے میں ان کو وہیں کہ تیری چگلی لا رہے سا وہ تو پھنس ویسے وہاں کہ وہاں جو کوئی انہوں دماغ گھما کھڑا ہے وہاں کہ وہاں جو کوئی کر نہیں کر گئے. اس نے وہیں کہ ہولے انہیں کان نے چاہ کے وہاں کہ جاسوس ہی بھی جڑا ہے کھڑا ہے نا سامنے والا بس وہ سپاہی لگا ہے انہیں گربان ہی پکڑ کو گدی گئی. اس کو جتنا مریندا جاسوس جڑا ذرا سنگ یہ ہوتا ہے نا سخت جان ہوتا ہے وہ جتنا مارو منیندا نہیں وہ کوئی مریندا رہ گیا نا اس سچا نہیں مریندا انہیں کہ پکی گال ہے جاسوس. اور آخر کار جڑا ہے اس بندے کو پھانسی لا دیتا نہیں بغیر کسی جرم اور خطا ایک لفظ دی وجہ تو کہ جاسوس ہے. اس گھراں دے وچ فساد پوندے ڈٹھے ہو سن ایک جملہ جڑا انسان دے گھر کو تباہ کر کے رکھ رہندا ہے. ایک کو صرف ایک جملہ اور اتنے زیادہ واقعات لکھے پے نے ایک جملے دی وجہ تو کتنے سارے بندے جہنم میں پہنچن. ایک جملے دی وجہ تو انسان دی آخرت خراب تھی گئی ہے. قاضی شرح نے آخر دیتا ہے کہ قتل الحسین والا بے سیف جدے ہی کو جملہ ہے کہ حسین اپنے نانے دی تلوار دے نال شہید ہو گئے ذبح ہو گئے. لہذا انہوں نے کتنے اتنے خطرناک جملے ہیں جڑے پورے دے پورے معاشرے کو خراب کر کے رکھ رہے ہیں. چغلی دی بحث دے وچ انشاءاللہ میں آندا پیاں کو کہ چغلی ہے کیا اور کیویں چغلی تھیندی ہے نقصانات کیا ہیں کیویں چغلی لائی گئی ہے یا فلاں. زبان جڑا ہے نا اتنی خطرناک ہے جس دی حد نہیں ہے. ایک کلمہ منہ دے چوں نکلے انسان کو خراب کر دیندا ہے. اور یہ تساں میرے کو زیادہ سینئر لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تو اپنی زندگی دی وچ کتنے تجربات ہو سن کہ ایک لفظ انسان کو کتنا دکھیندا ہے کیڑی جہاد ہوتے انسان کو تکلیف پہنچایندا ہوندا ہے. لہذا انسان کو احتیاط کرنی چاہیے جلے بندہ بولے صلوات پڑھو بار محمد آل بیت کل بھی عرض کیتا ہے کہ ایک کلمہ امام حسین کو تڑپا گیا. انہوں نے آخیا جی اے حسین تو ریدا پی ہیں کہ آب فرات دا پانی جڑے مچھلی طرح بل کھا کے ٹپ رہی ہے لیکن یہ مسلمانوں واسطے اندازہ کرو جملہ ذرا دیکھو جڑا جنت دے جوانہ دا سردار ہے اس کو یہ بندہ آدھا ہے یہ پانی مسلمانوں واسطے ہے. نعوذ باللہ میری زبان سڑے جملہ بڑا اوکھا ہے. تساں کو مسلمان ہو میں اون دا الٹ جملہ آکے جڑا اون آکے وہ نہیں آدھا بیٹھا تساں مسلمان ہو. اور اس ویلے حضرت نے بد دعا کی تھی اللہم امت ہو عطشان پروردگار ہیں کو تم پیاسا ہی کو مار کوفے دے وچ پیچھے پیاسا ہی مر رہا ہے. اس واسطے المومن قلیل الکلام مومن جڑا ہے تھوڑا بولیندا ہے لیکن جلے بولیندا ہے چنگا بولیندا ہے اچھا بولیندا ہے. بہترین چیز ہے چپ رہنا. سکوت بہترین چیز ہے. سکوت دے بارے اتنی روایات ہیں کہ میں ساری پڑھ ہی نہ سکتا لیکن سکوت عرض کیتا میں انج نہ ہوئے کہ بندہ حق دے واسطے چپ کیتی بیٹھا ہوئے نہیں تو بولنا چاہیے. میں آپ ایک دفعہ اس مسئلے پھنسا دو بندے شاہدہ نہیں کام دے انہوں کو میں آدم بول کے گواہی دے آدھے نہیں ایسا بول دے ایسا تو لڑائی تھی دی آئی ایسا نہیں سے بولے چپ کر کے فساد پوندا آئی بندے خدا دے فساد مک ویندا تو سا بولو آتا تو سا آکھو ہاں مسئلہ ہی میں نہیں وہ تو بولنا نہیں ہے. انسان کو چاہیے ہے کہ انسان جڑا ہے ہوشیار رہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کوئی بھی لفظ نکلدا نہیں ہے لکھنا لکھ دے بیٹھے اتھا کی میں مکرسی انسان دی جرات ہے کہ انسان آکھے جی میں بس اتھا ہی وہیں کہ مکر ویسا میں ایسا میں آکھا ہی کوئی نہیں. اور کافی سارے ایسے بے حیا ہو سن جڑے واقعہ اتھا ہی مکر سن. پاک پروردگار کو آکسن یہ زبان بول سی آکسی میں کوئی نہیں کیتا ایک کام زبان اتھا اتنی خطرناک ہے اتھا ہی گئی ودی ہو سی اتھا ہی جھوٹ ہو سی. اس ویلے اللہ آکسی تے کوئی نہیں کیتا زبان اسے نہیں
اس ویلے اللہ آخی چلو یہ منہ مور لاؤ، یہ بولن دی نہ ہوئے، حرکت ہی نہ کر سکے۔ اس ویلے خدا مند متعال باقی جوارے کو آخی ہاں زبان تا چپ پہ، زبان تے مور لگے، تو ہم بولو ذرا، سارے اقرار کرے سن۔ اچھا وقت جلے اندے منہ تو پٹی کھل سی نا تو وقت بول سی، وقت بھی غلط بول سی، وقت بھی آخ سی لما شاہد تم علینا، سارے میرے خلاف گواہی کیوں دیتی ہوئے؟ وہاں کہ انتقن اللہ والذی انتق کل شے، ساکو خدا مند متعال نے بلوایا ہے جڑا ہر شے کو بلوا سکتا ہے۔ یعنی اتنا خطرناک ہے کہ حضرت حق دے سامنے، خدا دے سامنے بھی اس زبان دی اتنی جسارت ہے قرآن مجید دے وچ۔ اللہ آدھے توڑے میں رقیب رکھیں، توڑے نال کچھ دو فرشتے ہیں جڑے توڑی گال کو لکھ دے پہ۔ صلوات بار محمد اہل بیت محمد۔ لہذا تھوڑا اتنا اس کو ان باس کو کھلیندے ہیں، زبان دا ایک گناہ توڑے سامنے پیش کرنے دی کوشش کریں ہیں کہ زبان دے کیڑے کیڑے گناہ ہیں، میرے چھوٹے بال انہوں کو درس دے بنائیں، اور جڑے لوڑ دے گناہ ہیں جڑے سارے تھیندے پہن معاشرے دے وچ انہاں دی ڈسکس کرنے چاہتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ انہاں دے وچ سب تو بڑا گناہ جڑا ہے وہ جھوٹ ہے، زبان دے نال انسان جھوٹ بولے زبان دے نال۔ ان اللہ یہدی کل مسرف کذاب، اللہ آدھے جڑا بندہ اسراف کرن والا ہے اور بہت زیادہ اسراف کریں دے، جھوٹ بولن دے حد تو ود ہے، اللہ آدھے میں کوئی ہدایت ہی کو نہ کرے سائیں، کدا اسلام تے ہو سی بھی نہیں، کدا ایمان تے مرسی نہیں ہے۔ انتہا دیاں سخت قسم دیاں حدیثاں موجود ہیں اس دے جھوٹ دے بارے اور سچ دے بارے۔ پیغمبر فرمائندن کہ علیکم بالصدق فإنہ مع البر، تو آپ کو تھارے ہوتے ضروری ہمیشہ سچ بولے کرو، اس واسطے کہ سچ نیکی دے نال ہوندا ہے، نیکی اور سچ دوئے کٹھے ہیں، جتنا سچ ہے نیکی اتھائی ہیں، جتنا نیکی سچ اتھائی ہیں، سچ دے نال نیکی، نیکی دے نال سچ۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْقِذْبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، اور گناہ تو بچے کرو، جھوٹ تو بچے کرو، کیونکہ جھوٹ اور برائی کٹھے کٹھے ہیں، جتنا جھوٹ ہے اتھائی برائی ہے۔ بلکہ میں بھی حدیث پڑھی بیٹھا کہ اللہ نے حضرت امام زین العابدین دی حدیث ہے، صلوات پڑھو پر محمد اہل بیت محمد کہ خداوند متعال نے تمام شرور کو کٹھا کر کے ایک کمرے دے وچ ڈھک دیتا ہے، ان دی چابی تالا لا دیتا ہے، چابی جھوٹ ہے، جھوٹ ان دی مفتاح ہے، جھوٹ جڑا ہے اگر لگے تو ہر شر پھیل ویندا ہے اس جھوٹ دی وجہ تو۔ اس وجہ سے رسول اکرم فرمائے کہ روح جہنم میں جو سن بات، جھوٹ اور برائی کٹھے ہیں لہذا روح جہنم میں جو سن، سچ اور نیکی کٹھے ہیں روح جنت چ ویسن۔ مولا فرمائندن من عامل الناس فلم یظلم ہو، جڑا لوگاں دے نال معاملہ کرے انہاں تے ظلم نہ کرے، وحدثہم فلم یکذبہم، جیلے بھی گفتگو کرے جھوٹ نہ بولے سچ بولے، وعدہم فلم یخلفہم، جس ویلے وعدہ کرے ان دے نال مخالفت نہ کرے، فہو ممن کاملت مروتہ، ایسا بندہ ہے جدی جوان مردی کامل ہے، وظاہرت عدالت، ایسا بندہ ہے جن دی عدالت ظاہر ہے، عادل ہے بندہ، واجبت اخوت، اس بندے دے نال برادری کرنا، بھائی چارہ کرنا واجب ہے، ان دے احکام لاگو ہیں۔ تری حق ان مومن دے ہوتے جڑا جھوٹ نہیں بولیندا واجب تھی ویسا۔ حرمت غیبت ہو، یہ غیبت کرنا حرام ہے اس واسطے کہ پکا مومن ہے جڑا جھوٹ نہیں بولیندا۔ اور مولا فرمائندن انا زعیم، میں ذمہ دار اس بندے دا ببیت فی ربض الجنہ، ایک گھر اللہ نے بنائے، ایک گھر بنائے جڑا جنت دے دروازے دوتے بنائے خدا نے، وبیت فی وسط الجنہ وبیت فی اعلی الجنہ، ایک گھر ہے جڑا جنت دے آدھے چھے، ایک گھر ہے جڑا جنت دے اتلے مقام دوتے، ترائے گھر میں تریہاں گھراں دا ضامن ہے انہاں بندہ دے واسطے جڑا لمن ترک المرا، جڑا جھگڑا چھوڑے، و ان کا نام محکن، جڑا لڑے بھڑے نہیں کہیں دے نال بھاویں حق تے ہی ہوئے، جھگڑا نہ کرے، اللہ دا رسول آدھے میں ہی دے واسطے گھر دا ضامن ہے، جنت جی کو گھر عطا تھی سی۔ لمن ترک الکذب، جڑا بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے، و ان کا نہ حاضل، بھاویں مذاق جی کیوں نہ ہوئے، اللہ دا رسول پہ آدھے میں ہی دے جنت دے گھر دا ضامن ہے۔ اور تیسرا ہے ومن حسن خلقہ، جن اخلاق اچھا ہے اس دے جنت دے ترائے گھراں دا میں ضامن ہاں۔ لہذا بندہ چپ رہا ہے یا بولے تو چنگا بولے گا، جھوٹ کیوں بولے انسان؟ تھوڑے اتنے واقعات بھی ہیں کہ جھوٹ دے نقصانات بھی ہیں۔ ایک بھئی حدیث ہے، بہت ہی قیمتی ترین حدیث ہے، ذرا
اس کو بندہ اپنے اگر معاشرے محسوس کرنا چاہے تو تھی سکتی ہے. توجہ دے مبذول کراون واسطے صلوات چا پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر دی حدیث ہے، پیغمبر فرمائیں کہ اِنَّا لِإِبْلِيسِ کُہْلًا وَلَعُوقًا وَسَعُوتًا، کہ تحقیق ابلیس دے کچھ چیزیں ہیں. ایک سرمہ ہے، ابلیس دا سرمہ، شیطان دا سرمہ ہے، شیطان دا لاب دہن ہے، اور شیطان دی سنگھن والی شے بھی ہے، خوشبو آکھو جو بھی آکھو وہ موجود ہے. یا رسول اللہ شیطان دا سرمہ، شیطان دی خوشبو، شیطان دا لاب دال. مولا فرمائیں ہاں فَقُہْلُهُ النُّعَاس، شیطان دا سرمہ جمعی ہے. یہ جڑا سا اباسی گھندے ہیں نا آدھے نے، مولا فرمائیں کہ شیطان دا سرمہ ہے. جس ویلے شیطان دا سرمہ اگلاواں آن لگ پہ. وَلَعُوقُهُ الْكِذْبُ، تے شیطان دا آب الدہن ہے جھوٹ. جل جھوٹ بولیندا پیا ہوندا ایں منہ دے وچ جڑا پانی آئے کھڑا ہوتا ہوندا ہے شیطان دے منہ چوں نکل کے آیا کھڑا ہوندا ہے. وَسَعُوتُهُ الْكِبْرُ، اور جڑا شیطان دا سنگھن والی شے ہے وہ ہے ہوندی تکبر. جس ویلے انسان تکبر پیا کریندا ہوندا گویا ہی کو شیطان سونگ رہا ہوندا ہے، شیطان ہی کو بو کر رہا ہوندا ہے. اور امام امیر المومنین دی حدیث دے مطابق لا یجد عبد حقیقت الایمان حتی یدع الکذب جدہ و ہزلہ، اتنے تک مومن اپنے ایمان دی لذت چکھ ہی نہیں سکتا جب تک جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، بھاویں مذاق چ ہوئے تو بھاویں سیریس ہوئے. جھوٹ چھوڑنا پوسی. انتہائی بری ترین خصلت انسان دے وچ جھوٹ ہوندا ہے، اور وہ بری ترین خصلت جھوٹ دے وچوں سب تو برا ترین جھوٹ ہوئے جے وچ فائدہ ہی کوئی نہ ہوئے. ایک بندہ جھوٹ بولیندا ہے نا تو اوندا وچ فائدہ چاہندا ہے کوئی، دھوکھا دے گندا کہیں کو. لیکن سب تو برا ترین جھوٹ ہوئے جڑا بغیر کسی فائدے دے ایویں جھوٹ بولا ونے. اور معاشرے دے وچ اس قسم دے جھوٹ زیادہ ہیں. میں جتنی حدیثاں پڑھیاں اے سارا دے مصداقات اگر میں بیان کرن لگ پواں تو شاید گھنٹہ لگ ویسی. فقط 2-3 مصداقات توجہ کرنی چاہیے. علماء جڑا ہے نا ان بارے بڑا حساس ہیں، خاص طور تے علماء فقہ نہیں، فقی مسئلہ نہیں دسیندا پیا. علماء عرفان جڑے معرفت والے لوگ ہیں نا وہ آدن جی اگر کوئی تارے کول بندہ ٹائم پوچھتا ہے کہ ٹائم کتنا ہے تو تساں اس کو آدھے وے جی 1:15، حالانکہ 14 منٹ ہوندے ہیں، 16 منٹ ہوندے ہیں، 17 منٹ ہوندے ہیں، 20 منٹ ہوندے ہیں. 3-4 منٹ دا کوڑ مرندے وہ آدھے یہ نہیں ہونا چاہیے. توجہ یہ میرے پاس ہے. بعض بندہ کو موبائل دے فون گھنٹی وگدی ہے، سہیں کتنا ہے ویسا ہی کوئی فائدہ ہی کون نہیں. جھوٹ دا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہی جھوٹ دا. میں نے سمجھا پیا بے فائدے جھوٹ. بندے نے فون کیتا ہے کتنا ہے ویسا ہی وہ بندہ ستا پیا ہوندا ہے اپنے بسترے تے، صحیح میں گھروں نکل چکا. میں معاشرے کی گال کر رہا ہوں، اور یہ سارے کو اتنا زیادہ یہ جھوٹ عام ہے، اتنا زیادہ عام ہے کہ شاید ہی کوئی مومن بچہ ودا ہوئے دیکھو. اس واسطے تو میں ٹاپک چھڑا ہے کہ اتنی خطرناک بیماری، اگرچہ خوش کہ میں منینا واہ والا نہیں ہے، لیکن اے محرم دا معنی ہی وہ بنتا ہے کہ ایسا اپنی اصلاح کر گنو نا. محرم دا معنی ہی وہ بنتا ہے کہ ایسا اپنے آپ کو سدھار کے وہ رستے تے چلا گنو جڑے رستے تو تے حضرت امام حسین علیہ السلام چلتے رہ گئے. این قسم دے مصداقات کتنے ہیں تو آپ کو پتہ ہو سی. خواہ مخواہ دا جھوٹ بول رہے بنے کوئی ذرا ایک دکاندار ہے اگر وہ جھوٹ بولیں دے کہ صحیح اتنی دی شاہ آئی کوئی 4 ٹکے بچ تک ہے. اگرچہ یہ بھی وبال جان ہے، یہ بھی علیحدہ گناہ ہے کہ فلانے دا مال ہی کھادا جھوٹ بول کے حرام ہی نال کھادا سی. لیکن یہ جو جھوٹ کیڑے کھاتے چ ویسی میں کو یاد ہے قبلہ ملازم حسین مرحوم کوٹلہ جام والے، میں اتھا پڑھدا ہوں اتنا تو میں تعجب کیتا میں کہ کس قسم دے عالم دین ہیں. انہوں نے ایک بندے کو ٹائم پوچھا، ایک عالم دین کو بے کو انہوں نے آکھا جی میں دسایا 1:15. انہوں نے آکھا کتنے منٹ ہیں؟ انہوں نے آکھا جی 17 منٹ ہیں. انہوں نے آکھا 17 منٹ سوا ہوندے ہیں. وہاں کہتے ہیں جھوٹ بولے ہی توبہ استغفار کر، تیری عدالت مک گئی ہے، تو نماز نہیں پڑھا سکتا آج تو بعد. قبلہ ملازم حسین مرحوم نے آکھا تو تیری عدالت ساکت تھی گئی ہے، تین 2 منٹ دا کوڑ کیوں مارا ہے؟ تو آنکھیں آچا بھی 1:17 منٹ.
میں عرض کی تو فقی مسئلہ نہیں سمجھتا بیٹا، کل کوئی مسئلہ فقی کاٹ کے میرے کھلاؤ آپ اشارے کو کرن لگ گئے ایک بے کو صلوات پڑھو بار محمد آل بیت اللہ یا رسول اللہ یا اللہ البتہ حجت تمام تھی بھئی میرے اپنے واسطے بھی کہ کل کو جڑا ہے بڑا خطرناک مسئلہ تھی ویسے نا، اور ایک اگلا مسئلہ ہی دیکھو زیادہ خطرناک نسی وجہ بعض بندے فون دوتے آدھے ہاں صحیح کتنے بجے پہنچ سو آدھے جی 2 بجے گیا کھڑا ہوندے 2:30 بجے جھوٹ نہیں. یہ جڑا شادی کارڈ ہوتا لکھتے ہوئے رات کو فلاں شادی حال میں 8 بجے انشاءاللہ ولیمہ تو ہوندہ 10 بجے. خدا گواہ جھوٹ ہے اور حرام ہے اور پھر گناہ کبیرہ ہے. یہ جڑا مسئلہ رہتا بیٹا یہ جڑا ہوں نسامی گناہ کبیرہ ہے، خلف وعد ہے. 8 بجے دا ٹائم لکھا ہوا ہوندہ ہے اور 10 بجے اور پتہ ہی ہوندہ ہے کہ جھوٹ ہے. ہر بندے کو پتہ ہوندہ ہے 10 بجے ویسے کیونکہ جھوٹ ہے. 8 بجے تو کوئی ہونا ہی کوئی نہیں. خود جڑے میزبان ہیں وہی کوئی نہیں ہوندے. بھئی یہ ہن یا نہیں بیماریاں اخلاقی بیماری ہن یا نہیں، یہ کہیں کڈنیاں نے ایسا نہیں کڈنیاں تو کہیں کڈنیاں. میں عرض کی تھا میں مصداقات پائے گیا ہوں تو سورہ میانی والا شاید میں بجائے چھوڑے سو وان بھائی تو اپنا کام کر. اس وجہ کہ یہ عملی کرنا انتہائی مشکل ہے. یہ سب تو وڈا جہاد ہے. خدا جان دے تلوار چلاونا میدان جنگ دے وچ آسان ہے، یہ مشکل ترین کام ہے اور انتہائی مشکل. میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ اگر اپنے ہاتھ نال اپنی گردن کٹنی پوے تو یہ آسان ہے، ایک کام ہوندے کوئی مشکل ہے. تو سانسو تھی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. مولوی صاحب ہو سکتا ہے لیکن مشکل ہے. تھی سکتا ہے. کوئی بھی ایسا کام شریعت نے بیان ہی نہیں کیتا جڑا نہ تھی سکتا ہوگا. صرف ہے کہ ایسا اس سٹیج تے پہنچ گئے سارا پورا معاشرہ، ایک آدھا بندہ نہیں پورا میں سمیت ایسا ایسی جگہ تے پہنچ گئے ہیں کہ اتھا ہون واپس آ نہیں سکتے. ایسا ممکن سارے کو نہیں لگتا. چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہاں دے واسطے انسان ٹنگی سی غلط بیانی ہے ساری. اور میں بھی ہوں کیڑے کیڑے عرض کرا مصداقات میرے کو زیادہ ہیں. صلوات پڑھو بار محمد آل بیت محمد آل محمد. پچھلے دیاڑے ایک بندے نال انج بھی بدے تھوڑے معاشرے دے وچ ایہو جائے بندے موجود ہیں. ایک بندے ڈاکٹر صاحب کو فون کیتے ہوں کتنے بجے آسے ہوا کہ جی 8 بجے. اس انتظار ڈاکٹر صاحب نے انتظار کرنا. بے بندے نے فون کیتے سارے دوست نے ہوا کہ میں آندھا پیا ہوا کہ جی میں 8 بجے تک مل سا انشاءاللہ ٹھیک ہے. ادھے میں رستے تے بتا میں ڈاکٹر صاحب دا فون ہے ہوا کہ جی میں 8:02 تے آسا. میں بڑا حیران تھی. میں کہ 2 منٹ واسطے میں فون کیتا سی. اتوں میں کو پتہ لگ گیا کہ بندہ کریکٹ ہے. آدھے میں پورے 2 منٹ تے گیا وہ پورے 2 منٹ تے آئے 1 سیکنڈ لیٹ ہی کون آئے. اتوں پتہ لگتا ہے کہ کتنا منظم ہے کتنا نظم و ضبط ہے. اور تساں اگر سویرے تو گھن کے شام تک یہ ٹائم دا حساب لاؤ نا جڑا میں گزار چھڑے دے ہو تو کتنا بڑا ٹائم ضائع تھیندا ہے. کتنا بڑا ٹائم انسان ضائع کرتا ہے. اور انتظار کتنا برا ہوتا ہے. سامنے والا بندہ آیا بیٹھے یاد حال آئے کوئی اچھا جل فون کرو بس جھوٹ تو جھوٹ جھوٹ تو جھوٹ. میں آندھا پیا بس میں آ گئی ہوں بس فلانی یاد ہوتے ہیں. سیدھی سیدھی گال کر کے میں نہیں آ سکتا بھائی اتنے دیر تو بعد آسا اللہ اللہ خیر صلی جہاں ٹائم فکس کر ہی نہیں وقت بس میں اتنے میں تقریباً آ ویسا. کم از کم ملازم حسین مرحوم قبلہ انہوں نے لفظ میں کچھ یاد آ گئے. انہوں نے والا کو مسئلہ پوچھا کہ قبلہ یہ تو بڑا اوکھا تھی ویسی ٹائم دے سکین ٹی وی چوندن او کیوں نہ دساؤں. ہاں انہاں کیا ہے ہونا ہے نا لائن دے ہوتے قبلہ صاحب دے الفاظ دورا رہا. انہوں نے فرمایا کہ جس ویلے کہیں کو ٹائم رسیوے نا ان کو عقیدے تقریباً 16 منٹ تاکہ میں جھوٹ نہ بنے. تقریباً دے وچ بہت ساری چیزاں آ ویندیاں تقریباً. لہذا کل کو جڑا ہے نا شادی کارڈ دے تے لکھ دے تقریباً 8 بجے. صلوات بار محمد اہل بیت. لیکن یہ 2 گھنٹے تقریباً نہیں ہوتا. تقریب دا معنی قریب یعنی 8 دے قریب. اور جڑا ڈا ہوندے نا وہ بہت دور ہوندا ہے. خیال کیتا کرے مطلب یہ بھی چکر چلاون دی کوشش نہیں. یہ نہیں تھی سکتا یہ ہو نہیں سکتا. بزرگوار بیٹھے ہو یہ جڑے خاص طور تے جڑے واقعاً جڑے اس معاشرے دے وچ حیثیت رکھدے ہو اس کو ختم کرو. کر سکتے ہو خدا گواہ کر سکتے ہو.
تساں اگر ہمت چا کرو نا کر سکتے ہو. بلکہ میں کو کئی ساری شیعہ میانی دے مثالاں دتیاں گئیاں تھوڑے اپنے شیعہ میانی والے دا. وہ آدھن سی برات آوے تے بھاویں نہ آوے میری برادری وہ آئے جڑی آ چکی ہے تو چل دے پائے, جڑا نہیں آیا نہ آوے. تھوڑے ہن نہ تھوڑے کول مثالاں کتنی مثالاں تھوڑے سورج میانی دے وچ آدھن نہیں میرا بھرا وہ ہے جڑا آ چکا ہے, ٹائم رکھو ہے آئی بھائی اساں انہاں دے بدے ہوئے فلانے, چلو بھائی اٹھو. یہ ہو سکتا ہے, یہ ہن بھی ہو سکتا ہے. لہذا جھوٹ دے کولو نفرت اگر ہو سی, یقین کرے سو کربلا دے وچ جتنے واقعات پیش آئے نا تساں انہاں دا بغور جائزہ گنو کہ کیڑی کیڑی مشکل ہے کہ انہاں کو پتہ ہے سارے سامنے زہرا دا لخت جگر آیا کھڑا ہے, انہاں کو علم ہے اس دے باوجود ذبح کریں دے پائے. انہاں دے وچوں ریزن گولو ذرا وجہ کیا ہے, انہاں دے وچوں بنیادی ترین ریزن جھوٹ ہے. یعنی میں آکھ سکتا مال حرام ہونے چ ریزن آئی, دنیا دا لالچ ہونے دے ایک وجہ آئی, ساری چیزاں مل ملا کے, لیکن جھوٹ بھی کم از کم وچ ہے صحیح جس دی وجہ تو ای جائے شخصیت کو ذبح کر چھوڑا رہے. جھوٹ دے وجہ تو کتنیاں عمارتاں گریاں, کتنے شہر تباہ ہوئے ایک جھوٹ دے پچھوں. ایک جھوٹ, چھوٹا جہاں جھوٹ. ایک عورت نے اگر آنکھ کے کسی مرد کو اگر آنکھ رہے جھوٹ بول رہے کہ فلاں بندے نے میرے نال میلی آنکھ کرتی ہے میری ناموں سے, ایک کلمہ ہے اگ لگ ویسی, معاشرہ تباہ ہو ویسی. کافی سارے بندے میں کریں نا چگلی دے پاس انہاں دی بحث آسی انشاءاللہ کہ کیویں ایک چگلی دا ایک لفظ شہراں کو تباہ کریں دے. وہ انشاءاللہ سنے ہوئے واقعات ہیں, تھوڑے صلوات پڑھو پر محمد آل بیت. لہذا اصلاً جڑا ہے وہ انسان کو چاہیے ہے کہ ایک بندے نے, ایک مولوی صاحب نے, بندہ کی میں آکھاں عالم دین نے, گھوڑا ہوتا چھوٹ گیا نہ پیجے نہ پیا, گھوڑا جیلے نپڑ ونجے نہ بھاج ونجے. بھئی ان نپڑ دا طریقہ کیا ہے؟ کسے بندے نے مشورہ دیتا کہ ایویں گھوڑا نہ پیسی, تو جڈن بھی ایک دانا کھوینا ہے, کیویں کھوینا ہے, کیڑے طریقے نال دانا کھوینا ہے. اس عالم دین آکھا میں ایویں دانا کھوینا کہ میں اپنی جھولی دے وچ جو چپینا, جو پا کے تے میں گھوڑے دے سامنے وینا, گھوڑا آ کے میری جھولی دے وچ جو کھاون لگ ویندا. اس آکھے ہن ایویں کر, اس کہ میرے کول جو کوئی نہیں. وہ کہ تو ایویں جھولی کر چا, جو وچ نو ہوون پہ جھولی کر چا تے گھوڑا لگا سی, او کو کیڑا پتہ جانور ہے, او آوے سی, او کو کیڑا پتہ وی جو ہے یا نہیں. اچھا اس نے ایویں کیتا, جھولی پکڑ گئی تھی, گھوڑے کو پتہ لگا کہ جو کی تھی کڑے, گھوڑا بجدا آیا واپس, اس نے پکڑ گیا. جیلے گھوڑا پکڑا تے او کو ہوش آیا, اس آکھے یہ تو میں جانور دے نال ہی جھوٹ بولا ہے, یہ تو میں جانور دے نال ہی دھوکا کیتی کرنا. لہٰذا آج تو بعد میری عدالت ساکت تھی گئی ہے, میں کو استغفار کران دو, میں کو توبہ کران دو, تاکہ میں کو جیلے پتہ لگ سی میری توبہ قبول ہے, ملے میرے پیچھے نماز پڑھائے. بھئی جانور دے نال بھی دھوکا نہیں کرنا چاہیے نا, جھوٹ جانور دے نال ہی جھوٹ نہیں بولے. عجیب و غریب قسم دی بات نہیں ہے انسان دی جھوٹ دے. گھر دے وچ انسان کو توجہ کرو. میرے چھوٹے بال جڑے بیٹھے ہیں منوں کو آدھا پیا, تساں بزرگوار سارے یقیناً سچے لوگ ہو, میں تو آپ کو اس وجہ سے نہیں آکھ رہا. یہ چھوٹے بال ممکن ہے کسی وجہ تو پیسے ماں باپ کو پیسے گنن واسطے جھوٹ بولے. مثلا سکول دے وچ 100 دی ضرورت ہے, 150 آ کے آکھ ڈیونا سی. سیدھی گال کیتی کرو, جھوٹ بولن دی لوڑ ہی کونی. ابا اتنے لوڑ ہیں, اتنے دیو. فلانی وہ پوچھن کیڑی شے واسطے گننے میں, یا تو دساؤ نہیں, یا دساؤ تو سچ دساؤ کہ اتنے شے واسطے فلانی شے واسطے لوڑ ہے, اتنے میں آپ گندا پیا میں کھاونے. اور ایک بزرگوار میں کو یاد ہے, وہ پڑھے ہوئے کوئی نہ ان پڑھ ہیں, وہ آدھے بھئی میرے بال میں کو چونا لا ویندے, یہ لے آدھے نا میں کیا پتہ کہ کاپیاں گننی ہیں, کتنے فلان کرنا ہے, وہ میرے کو پیسے مانگتے ہیں. لیکن میں ایک گال کرے نا, جس ویلے اپنی اولاد کو صدقے تے یہ پیسے دیون لگتا نا, انہوں کو میں آدھا بیٹا جھوٹ بالکل نہ بولے کرو, جتنے منگ سو دے سا جھوٹ نہ بولے کرو. تو کو اگر 10 لاکھ بھی لوڑ ہے نا, میں کو آکھا کرو لا لوڑ میں تو دے سا. اور دوسری شرط میری ہے, جس ویلے پیسے گن کے ونجو نا, یہ پیسے میرے حلال دے کمائے ہوئے ہیں, کو حرام تے خرچ نہ کرائے. یہ میری 2 شرطیں ہوندی ہیں ٹوٹل. ہاں میں ان پڑھ, میں کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کتنے پیسے گننے تے کیا کریں نا. لہٰذا یہ جڑے بال بیٹھے ہیں کئی ویلے, اچھا انہاں دے تو جھوٹ دے مواقع بھی زیادہ مہیا ہو گئے ہیں. اج کل تو جھوٹ بولن دے جگہ زیادہ مہیا ہو گئے ہیں. جڑا موبائل ہے سارے سامنے, چیٹنگ دے وچ جھوٹ بولیدا پی ہے, ٹائم ٹیبل ہے جھوٹ بولیدا پہ, اسے موبائل دے وچ رات کو بال کو آدھن صحیح سوم آدھن جی ہاں ستا پیا, لیکن وہ اپنے کمبل دے وچ موبائل چلا کے چلیندا پیا, جھوٹ نہیں, یہ تہمت نہیں ہے. لہٰذا انشاءاللہ اس ٹاپک کچھ نہ کچھ جھوٹ والا کل بھی چل سی, کچھ واقعات بھی انشاءاللہ بالاں دے حساب نال کہانیاں اور وڈیراں واسطے تذکر انشاءاللہ جڑا ہے وہ اس
بہترین قسم دے ٹاپک میرے نظریے دے مطابق اس قسم دے جنہاں اصلاح تھی وے، جس دن ہن کم از کم بال سچے سن تا ضرور نہ کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ آکھ دو۔ میں کوئی ایڈا بڑا مربی کوئی نہ خدا جانتا کھڑا ہے، میں کو آپ کو میرے اپنی حیثیت کا پتہ ہے، لیکن میں اپنے مدرسے دے وچ اپنے جتنے میرے بال ہیں انہاں کو یہ گال میں ہر ویلے آدھا رہنا، میں آدھا یار تساں چھٹی تے گھر ونجنا ہوندا ہے نا، تساں جڑی درخواست لکھ دے نا تو جھوٹ نہ لکھا کرو، تساں حق کہ تساں اپنے پیو ماں کو ملنا ہے، حق کہ نہیں تہاڈا، تساں جس ویلے گھر ونجنا ہوئے نا سچی سچی گال ایسے کرو، کیوں ویندے پئے وہ لکھی کرو درخواست ہوتے چاہیے میں گھر ونجنا پیو ماں کو ملن ویندا پیا، میں اپنے یار کو ملن ویندا پیا، دوست ہے میرا ان کی شادی ہے، ایک کوڑ کیوں لکھ دے ویسے میری فلانی نانی مر گئی، ڈاری مر گئی، اور ایک دفعہ ترے دفعہ مار چھوڑے دے وہ نانیاں کو، اینا کیتا کرو، سیدھی گال کی کرو، سی شادی ہے فلانے میرے دوست ہی میں ویندا پیا، سارے ختم قرآن تھی میں کو ضرورت ہے ونجنا، میں کو ابے نے سڈوائے، ان کیڑی حرج ہے؟ بالکل وہ جیڑا بندہ جھوٹ چھوڑیندا ہے نا ہوندا تساں ترقی ڈٹھی کرو، ایمان دے ایسے ایسے درجے حاصل تھیندن جھوٹ چھوڑ کے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، 40 دہاڑے جڑا اللہ دی خاطر جھوٹ چھوڑ دے اللہ دے میں کو فقیہ بنا رہنا، کو دین دی سمجھ بوجھ عطا کر دینا، اس قسم دا انسان کو ٹریننگ کرنی چاہیے ہر ویلے انسان۔ اچھا جیلے منہ دوتے آوے، پیغمبر نے ایک دفعہ ایک چور آیا، اس آگے جی چوری نہیں چھوڑ دی میرے کو، میں ہر ویلے چوری کریں دا کوئی جتنا علاج کرا چوری نہیں چھوڑ سکتا میں، پیغمبر نے آکے تو جھوٹ نہ بولا کر، وہاں کہ مولا چوری تو جھوٹ دا تعلق ہی کون نہیں، وہاں کہ بس تو جھوٹ نہ بولا کر، وہاں کہ یہ ڈاڑی گال ہے بھئی میں جھوٹ نہ بولا تو چوری کراں، راتی ادھی رات لے باہر نکلا چوری کرن دی غرض دے باہر کوئی ہمسائے نے دیکھی دے پوچھا السلام علیکم جی وعلیکم السلام کدے ویندا پے، آکھڑ لگے چپ بتا دے جب پیغمبر نے منع نہیں کیتا جھوٹ نہ بولیں، بس واپس آ گیا بھی میں کیا کہ سچ آدھا تو ایک آدھا چوری کرن ویندا پیا، تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے پیغمبر منع کر رہے تھے، لہٰذا انسان کافی سارے گناہاں تو بچ ویندا ہے جھوٹ نہ بول کے، اور تا کو پتہ ہے کہ جڑے بال بیٹھے ایک دفعہ بندہ جھوٹ بول کے نے وقت اون جھوٹ کو لکاون واسطے 1000 جھوٹ بھی بولنا پوندے تاں تو ونج گیو، اچھا لکدا وہ بھی نہیں وے، سوال ہی پیدا نہیں تھیندا کیونکہ جھوٹ دی نسبت ایویں جی مردار ترکا پیا ہوئے، جھوٹ دی تشبیہ ایویں جی ایک جانور کو سٹ گھتو نا تے ترک ویندا گل سڑ ویندا، تساں جتنی اودے تے مٹی پاؤ حتمن ہوندی بو بار آونی ہر حال وچ، یہ ترکا ہوئے مردہ ہے، لہٰذا انسان انشاءاللہ کوشش کرے سوں میں اور سارے رل کے کہ اس بیماری دے کو چھٹکارا حاصل کروں، زبان دا گناہ جھوٹ ہے، اور یہ آرام نال بولا ویندے، آرام نال ایندے کوئی پرواہ ہی نہیں کیتی ویندی، جھوٹ بولی ویندی۔ تھوڑا اتنا تذکرہ کربلا والا دا کریں دیں میں 2-4 منٹ فقط۔ سیرت پیغمبر ہے کہ جس ویلے بھی جناب زہرا ملن آندن نا 3-4 کام کریں دن، پہلا کام ہے کہ زہرا دے واسطے اٹھی کے استقبال کریں دن، اور دوسرا کام ہے کریں دن جلے ویندن نا استقبال کرن اس رستے دے وچ مل دن وقت رکوع دی شکل وچ آ کے بی بی دا ہاتھ پکڑیں دن اور بی بی دے ہاتھ دا بوسا کہیں دن، اور تیسرا کام پیغمبر دا ہے جناب زہرا کو اپنے اگو ٹور کے گھرنا دن آپ پچھو ٹور دن، اور چوتھا کام یہ ہے کہ زہرا کو اپنے مسند بلھا رہے دن تے آپ پیغمبر کھڑے رہن دن۔ ذرا تصور کر سکتے ہو تھوڑے ذہن دے وچ ایک نقشہ بن چکا ہے، پیغمبر کھڑے زہرا بیٹھے، اس آج استاد جملے ہن روایت انہاں ای میں ترجمہ کیتا، لیکن تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ جڑا بی بی دا دروازہ لگا ہوا نا وہ ہے کھجی دا، اور تھا کو پتہ ہے کہ جڑا کھجور دا درخت ہوندا نہیں کچھ اتنا رندا کرو پائے نا یہ صاف نہیں تھیندا، اندے وچ گنڈی رہ ویندی ہیں، باہروں آ کے کچھ بندہ نے لکڑی کٹھیاں کیتی ہیں اور نال اگ لائے کے آئے، شبلی لکھ دے کہ گھن آئے ہیں دھمکی رتیاں نے لیکن جلایا کوئی نہ آنے، اسا آدھیں چلو تواری گال من گندیں جلایا کو نہ ہو سنے، دھمکی تا رتی نے نا، تے کئی کو دھمکی رتی نے، اس ویلے جڑے لکڑیاں جمع کر کے تے سارے بوہے دو تے کھڑے ہیں، اگر اون ویلے زہرا دا بابا آ ونجے ہاں تے اپنے
بیٹی دے دروازے دے اتے لکڑی ڈیگ گنیا، کہیں دی سائڈ گنیا، اپنی بیٹی دی سائڈ گنیا یا اپنے صحابہ دی سائڈ گنیا؟ اگر رسول ناراض تھے ویا تے مطلب ہے غلط کام کیتا ہے نا۔ وہ کھردلے دروازے دے پچھلے پاسو زہرا کھڑے اور اپنے دوئیں ہاتھ زہرا نے دروازے دے ٹیکے ہوئے ہیں۔ دو روایت ہیں فقط میں دو میں پڑھدا۔ پہلی روایت یہ ہے کہ اندروں بی بی زہرا نے دوئیں ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں، باہروں کافی سارا دستہ فوج دا ہے، انہوں بھی دروازے دے ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے باہروں دھکا لاونا شروع کیتا ہے، زہرا نے اندروں روکنا شروع کیتا ہے۔ اوے ہاتھ ہیں جڑے ہتھاں کو خود رسول اعظم چمدے ہیں، انہاں ہتھاں دے نال بی بی دروازہ روک کے کھڑے۔ اجرکم اللہ، جس ویلے انہاں دا زور ودھے نا تے زہرا پیچھے ہٹنا شروع کیتا ہے، اگاں ہٹ دے ہیں، دروازہ کھلدا ہے، زہرا پیچھے ہٹ دے ہیں اور سامنے آ گئی ہے پتھراں دی دیوار، درمیان دے وچ ہن زہرا، ایک پاسو دروازہ، دوسرے پاسو فوج دا دستہ۔ ذرا تصور کرو، فوج نے اپنا پورا زور اور جذبے دے نال دروازے کو دھکا دیتا ہے اور محمد مصطفیٰ دی بیٹی دیوار اور دروازے دے درمیان آ کے پس گئی ہے۔ فَأَسَرَ عَلَيْهَا الْبَابُ، روایت دا جملہ ہے ایویں بی بی دوتے زور آئے، قَادَ أَن يَكُونَ يَخْرُجُ رُوحُهَا، اتنا نچوڑا گے بی بی کو لگدا بی بی دا روح پرواز کر ویسی۔ ازادارو صبح بھی میں معنی کیتا ہے، آسرا دا معنی کیا بندا ہے؟ آسرا دا معنی بندا ہے جی کپڑے کو نچوڑنا ہوئے نا، نچوڑ کے تے پانی کڑی دے ان کو آکھا ویندے آسر یا آسر۔ بی بی زہرا کو اتنا فشار لیتا نے نا بی بی دا روح نکلن دے آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک روایت ہا اس ویلے بی بی دیوار دے درمیان آ گئی ہے، پتھر اور پتھراں دی دیوار ہا اور دروازہ ہا، اور بی بی نے اتھائیں جلے دروازہ ای پاسے گرائے، اس ویلے بی بی ہوش ہو چکے ہن۔ اور دوسری روایت جڑی ہی دے کول بھی زیادہ سخت ہے کہ دروازے کو آگ لگ گئی ہے، جس ویلے ادھا دروازہ جل گیا ہے نا، اس ویلے ایک ملعون نے ایک ایسی ضرب لائی ہے دروازے دے ہوتے کہ دروازے دے پچھو محمد مصطفیٰ دی بیٹی کھڑی ہے، اچانک دروازہ بی بی زہرا دے سینے تے آ کے گر ہے، اور جو ہی دروازہ گر ہے نا بی بی زمین تے جھن گئے، اتوں دروازہ آئے اور یہ پورا دستہ فوج دا بی بی زہرا دے سینے تو گزر گئی ہے۔ اجرکم اللہ، ازادارو مختصر کر دے وہاں اتنے مسائب ہیں بی بی دے۔ کاش اس ویلے بی بی آدھی آئی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، بابا دیکھ تری دھی دا کیا حالت ہو گئی ہے، میں کلی ودی مریدی آزادارو۔ اگلا جملہ امام حسن مجتبیٰ دا صبح بھی عرض کیتا میں، امام حسن مجتبیٰ دا ایک صحابی ہے، وہ پوچھ دے مولا میں نوٹ کیتا ہے، دو گالی نوٹ کیتی ہیں توارے وچ، ذرا توجہ کرو مومنین ازادارو، دو گالی میں نوٹ کیتی ہیں امام حسن کو، اپنا صحابی یاد ہے، میں ڈٹھا ہے تسا مدینے دے وچ ہر گلی اور ہر کوچے تسا پھر دے ہو، گردش کریں دے ہو، تشریف گھن ویندے ہو، لیکن ای فلانی گلی دے وچ کیوں نہیں ویندے؟ میں تو آکوں اس کوچے دے وچ ویندہ کوئی نہیں ڈٹھا۔ اور دوسری گال جڑا فلانا بندہ ہے نا، جس ویلے وہ تمہارے آمنے سامنے آ وجے نا، تسا ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، تسا کنڈ کر ویندے ہو۔ ان دی کوئی وجہ ہے؟ آدن نہ آپ رو نہ میں کو روا۔ ایک بڑا سخت قسم دا واقعہ ہے، اصرار کیتا ہے ازادار امام حسن مجتبیٰ نے واقعہ بیان کیتا ہے، فرمایا انہیں کہ جس ویلے رات دا ٹائم تھی ہے نا، تے میری اماں نے میں کو نال رلا کے ایک دے دربار ایک دے گھر گئے ہیں، ایک بندے دے گھر دے وچ گئے ہیں، دروازہ کھڑکڑایا سے اور وہ بندہ باہر آئے، میری بی بی نے آکھا ہے، میری ماں نے آکھا ہے ساکو اپنا حق دے چا، یہ ڈر گئی ہے، اس نے ساکو اپنا حق لکھ کے دے دیتا ہے۔ ساری اماں نے حق کھین کے اپنی چادر دے پلو دے نال بن گئی ہے، اور رستے دوتے جلے آندے پیا سے نا، گلی اتنی چھوٹی ہے کہ دو بندے کٹھے نہیں ٹر سکتے، میں اماں دی اگو ویدہ ٹردہ ہاں، میں اماں میرے پیچھو ٹردی آندی ہے، اور ایک سامنے ایک بندہ آندہ پیا ہاں، اس نے آ کے پوچھا جھنک دے کے کہ اس رات دے ٹائم کیڑے پاسے گئے ہاوے؟ میری اماں ڈر گئی ہے، کمب گئی ہے، اس نے آکھا ہے کہ میں اپنا حق گھنن گئی ہاں، میں اس ویلے اس بندے آکے وقت ملے ہے، صدیقہ نبی، صدیق نبی دی صدیقہ بیٹی نے آکے ہاں مل گئے، کتھا ہیں؟ بی بی نے ہولے ہولے گانڈ کھولنا شروع کی دی ہے، اپنی چادر دے نال گانڈ کھول کے وہ لکھا ہویا پیغمبر اس دکھایا اپنے پیغمبر دا دتا ہویا حق۔ ازادارو جلے اندے سامنے آئے نا، اس نے پہلے لعاب دہن اندے تے سٹے،
وت اس خط دے پارے پارے کر کے زمین دوتے سٹے وت امام حسن مجتبی فرمائندے میں کوئی گال جلے یاد آندی ہے نا میں ہی بندے تو ٹیک نہ سکدا آزادارو تماچا مری دے ہک ہاتھ دے نال اس بندے نے دوے ہتھاں دے نال میری ماں دے منہ تے تماچا مارے میری اماں زمین تے گر گئی ہے اون دے گوشوارے زمین تے آ لگے نا آزادارو ای واسے امام حسن آدے کوچے والا واقعہ میں اپنے بھرا حسین کو بھی نہ دسیندا متا میرا بھرا کو پتہ لگ ونے او بھی ایویں روسی جی میں رونا آزادارو کتنے مشکل مراحل چ گزری ہے زہرا توارے تک پہنچ گئی ہے دین اپنا گھر اجڑدا رہیا لیکن نہ بد دعا کیتیس نہ سارے واسے دین دے وچ کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.